درس اور نماز جماعت کے احکام، کیونکہ آج آپ جن نمازوں کو پڑھیں گے وہ نماز آپ کی جماعت سے ہوگی، اور نہ صرف آپ اپنی جماعت کے رسپانسبل ہیں، بلکہ جب آپ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے کاندھے پہ آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ نے صحیح تکبیر نہیں کہی، صحیح رکوع و سجدہ نہیں کیا، تو آپ جماعت کے کنیکشن کو جو ملاتے ہیں اس میں ڈسکنیکٹیوٹی کا سبب بن جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسروں کی نماز جو ہے وہ باطل ہوگی، تو آپ کے کندھے پہ آ جائے گی۔ تو اس کے لیے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جماعت کے احکام کو جاننا اشد ضروری ہے، اور یہ صرف مردوں پہ نہیں بلکہ عورتوں پہ بھی ہے، بچوں پہ بھی ہے، جو بھی پڑھ رہے ہیں ان سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز جماعت کے احکام سے واقف ہوں۔ اگر نماز جماعت کے احکام سے واقف نہیں ہے تو پھر وہ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، خود اپنی نماز کے لیے، دوسروں کی نماز کے لیے۔ تو سب سے پہلے اہمیت نماز جماعت ہے کہ نماز جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہاں پہ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چند ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس سے آپ استفادہ کر سکیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ جب بھی جماعت ہو رہی ہو تو اس کے لیے رش کریں، دوڑ کر آئیں تاکہ آپ نماز میں شامل ہو سکیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آیا اقیم الصلاۃ ہے نا، یہ نہیں کہا اقرؤ الصلاۃ نہیں کہا ہے، نماز پڑھو نہیں کہا ہے، نماز قائم کرو کہا ہے نا، اینٹ رکھو نہیں گھر بناؤ، صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر جب تک تمام اینٹیں ساتھ میں نہ مل جائیں نہیں بنتا ہے، جماعت بھی اس تمام مومنین جب تک ساتھ میں کھڑے نہ ہو جائیں نہیں ہوتی۔ اس لیے اقیم الصلاۃ کا اسٹیبلش لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز کو اسٹیبلش کرو، یعنی اسے قائم کرو، اسے وجود میں لاؤ۔ تو اس لیے اسٹیبلش نماز کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کا ثواب کیا ہے کہ یہ نہ صرف انسان کو یہاں پر اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو جو ہے وہ ثواب کا سبب بنتی ہے۔ اور بعض روایتیں کہ انسان اگر اس کے ثواب سے واقف ہو جائے تو کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ اس کی بہت سی حدیثیں، کیونکہ یہاں پر چند وقت کم ہے اس لیے میں ڈائریکٹ احکام پہ جاؤں گا، لیکن صرف چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ثواب کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں اگر انسان جان بوجھ کر اپنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز جماعت کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا، پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر اگر انسان جماعت کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سارا ثواب چلا جائے، اور ہو سکتا ہے اسے حکم شرعی کے اعتبار سے اعادہ کرنا پڑے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے۔ پڑھتی ہوئی نماز کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے اعادہ کرنا پڑے، اور اگرچہ وہ انسان مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، اور بغیر کسی مجبوری کی نہیں آیا ہے تو ثواب اس کی نماز کا چلا جائے گا۔ یعنی دو ثواب ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس سے جنت کمائیں گے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے کام کر لیا تو آپ کو پنشمنٹ نہیں ملے گی، ہے نا۔ کبھی کبھی آپ جب جاب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے 3 کنڈیشن ہوتی ہے، تو جاب چلی جائے گی، خراب کام کیا، اتنا خراب کام کیا باس نکال دے گا، خالی ڈانٹ دے گا، سیلری کاٹ لے گا، ہے نا۔ ایسی کنڈیشن نماز کے توڑنے کے یعنی چھوڑنے کے اوپر ہوتی ہے کہ ڈیپینڈ آپ کی کیا سچویشن، اس کے اعتبار سے وہ ڈیلنگ ہوگی۔ یہاں پر ایک روایت بھی، اور باقی اس میں ویڈیو میں بھی شاید آئے گی تو دیکھیں گے، آپ دوبارہ بتا دوں گا کہ ایک شخص رسول کے پاس آیا کہ میں اندھا ہوں اور مجھے کوئی جماعت میں لانے والا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا ایک گھر سے مسجد کے دروازے تک رسی باندھو، اسے پکڑ کے آ جایا کرو، کوئی لانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اگر اندھے پہ اتنا احکام ہے تو آنکھوں والوں پہ کتنا ہوگا؟ صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ یہاں پر جو ہے سامنے لکھی ہوئی ہے نا روایتیں۔ اس کے بعد احکام بہت ہیں، یہ ساری روایتیں ایک سے کے بعد ایک پڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تیزی سے پڑھ دیں تاکہ آپ کے گائیں کے بعد وقت انسان اپنے گھر پہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے نا، اپنے گھر پہ اگر نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اس کی 40 سال کی گھر کی فرادہ نماز ایک نماز جماعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 40 ایئرس آپ گھر پہ اپنے نماز پڑھیں فرادہ، اس کا ثواب ایک طرف ہے، ایک جماعت کا ثواب ایک طرف ہے۔ یہ سب حدیثیں آپ اس کو سنیپ کر لیں، لے جائیں گھر پہ سکون سے پڑھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ساری پڑھنے کا، اس لیے صرف 1-2 حدیثیں آپ کو ڈھنگ سے سنا دی ہیں۔ ساری حدیثیں میں نے باقاعدہ نکال دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں دونوں اعتبار سے کتنا زیادہ ثواب اس کا۔ اب لازمی کہ اس کے احکام ہیں، اب یہ بہرحال کیونکہ آپ متنوع بھی رہیں، کہتے ہیں یہ بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، سنیے کیا امام حسین کے لیے کیا نماز پڑھی ہے کہ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی،
اور وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، اور نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ امام حسین نے جو نماز پڑھی، تینوں نمازیں، فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کا سجدہ آخر ہو، تو آپ بتائیں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب نے جو یہ جماعت کی اہمیت میں کربلا زینگرام کہ دونوں نمازیں، فجر کی نماز میں سب سے زیادہ شہید دیے ہیں، جو حملے اولا ہوا نماز کے ٹائم ہوا ہے، اور ظہر میں تو نمازیں جو ہے وہ خوف پڑی گئی، آگے سعید و زہیر نے کھڑے ہو کے تیر کھائے ہیں تب نماز پڑھی ہے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے ذرا، آسان نہیں ہے۔ ایون کسی نے سوچا تھا، یہ دیکھیے ایک جملہ ہے، صرف میں اس کو بہت وقت کم ہوتا ہے، ایک جملہ ہے خالی، جملہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عالم نے خالی سوچا تھا کہ میں ہوتا تو کھڑا ہو جاتا، تو اس نے خواب میں دیکھا وہ کھڑا ہے، تیر آ رہے ہیں، جیسے تیر آئے ہٹ گیا، امام کے لگا، تو اس نے کہا تمہارا کام نہیں ہے، صرف کربلا والوں کا کام تھا۔ یہ حسین کو بچانا ہر ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ انسان نماز، بچے بیٹھے ہیں، اس کو یاد رکھیے، انگلش میں نہیں لگا پایا، کہتے ہیں آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو سوچتا چھوڑ دیا کیا ہوا ہے نا، ایک کام آپ چھوڑ دیتے ہیں، جاب آپ کی سیلری جو ہے باس آپ کی سیلری کاٹ لیتا ہے، اب دیکھیے یا اللہ کیسے کاٹتا ہے سیلری، دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ دے گا تو اس کے چہرے کی روشنی ختم ہو جائے گی، ظہر کی اگر نماز چھوڑ دے گا تو اس سے رحمت اٹھا لی جائے گی، عصر کی نماز چھوڑ دے گا تو جسم کی مضبوطی اٹھا لی جائے گی، اگر اس نے مغرب کی نماز کو چھوڑ دی تو اپنے بچوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، عشاء کی نماز چھوڑ دی تو نیند کا سکون ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز کا ایک چھوڑ دینے کا پنشمنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بڑا پیارا ہے، کسی نے مسجد میں لکھ کے چوک سے لگا دیا تھا، اس کا اسکرین پہ آ رہا ہے کہ جو ایمان تمہیں گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ ایمان تمہیں قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بہت کتنی چیز پیاری چیز لکھی ہے، اس لیے ہے نا، اس میں کہتے ہیں تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر نماز حق، تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر نماز حق، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا۔ امام حسین کا سجدہ حسین نے تیروں پر کیا ہے، اتنی مصیبت انسان پہ کبھی نہیں آ سکتے، اگر حسین اس وقت اپنا نماز کو ترک نہیں کیا ہے تو حسینی کو کبھی نماز ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ اذان کرنا۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، جب ایک سے زیادہ لوگ پڑھیں تو اس سے پھر جماعت کی نماز کہتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ کیوں نماز جماعت کو جو ہے کام کو واجب کیا گیا ہے؟ کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں، ڈسپلن ہے، الٹیمیٹ ریوارڈ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد سنت، انہوں نے کبھی اسے چھوڑا نہیں، اس لیے ہمیں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب اس کے تمام احکامات آئیں گے، لیکن کیونکہ بس وقت کم ہے اس لیے صرف آپ کو میں ویڈیو سے جلدی سے احکام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہیں اور ہم پاس وقت رہے نا۔ یہ ہے کہ جیسے انسان نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو جیسے جیسے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ثواب جب بڑھتا ہے تو اس کا لکھا ہے کہ ایک سے اگر انسان 2 ہو جائیں گے تو فوراً ہی اس کی نماز کا جو ثواب ہے وہ 120 جو ہے رکعت یا 160 جو ہے وہ رکعت ہو جائے گا، وہ بڑھتے بڑھتے پھر اسے ملٹیپلائی ہوگا، ڈبل، دیکھیے ہمیشہ ڈبل ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ 200 ہوں گے 600 ہو جائے گا، اس کے بعد پھر جو ہے 4% ہوں گے تو 1200 ہو جائے گا، اگر 6 ہوں گے تو 2400، ایسے بڑھتے بڑھتے کہتے ہیں 10 لوگوں تک، 10 لوگوں تک ہی اس کی گنتی ہے۔ جب 10 سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر فرشتے بھی اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے، فرشتے بھی اسے حساب میں نہیں لا سکتے، انلیمیٹڈ ثواب اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اب جب نماز جماعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لازمی ہے اس کی نیت، اس کے طریقے اور ان تمام تر چیزوں کو، یہاں پر 2 طریقے ہیں ہمارے پاس، ایک تو یہی کہ آپ کو یہ پاور پوائنٹ دکھایا جائے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتانے کے لیے، یہاں بچوں کے لیے خاص کر کے دیکھیں بچے سن لیں یہ کام، شاید وہ پاور پوائنٹ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہتے ہیں ویسے تو نماز جماعت مستحب ہے، لیکن مستحب کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا کیا مسئلہ ہے کہ اگرچہ آپ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ رہے ہیں نماز جماعت تو آپ کے نماز کی جماعت کا ثواب چلا جائے گا، لیکن اگر کسی کے ماں باپ نے بچے کو کہہ دیا کہ نماز میں جاؤ اور یہ آپ کے نہ جانے سے ان کی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہو تو یہ کام چھوڑ دینا حرام ہے اور نماز جماعت میں آنا واجب ہے نا۔ ایک تو اللہ کا واجب ہے، ایک ماں باپ کا واجب ہے، آپ ڈبل واجب بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو یہاں لائیں تو دور سے کہہ دیجیے گا کہ آج جماعت سے نماز پڑھنی ہے، وہ اتنا کہہ دیا ان کا وجوب اسکوائر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ ماں باپ کہہ دیں تو اس کے پھر ان کے پاس چوائس نہیں رہتی ہے۔ یہ تو یہ بہت ہے بینیفٹس، بہرحال اس کے بہت سارے
تمام نمازیں جو مستحب ہوتی ہیں وہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی علاوہ استسقاء عیدین کی نماز کے، کیونکہ یہ نمازیں جب معصوم کا جو ہے ظہور ہوگا تو واجب ہو جائیں گی اسی لیے۔ اس کے بعد بہت سے دوسرے کام ہیں، لیکن میں ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے اس کو جوائن کیا جاتا ہے کیا ہے ان احکام پہ چلا جاؤں تاکہ ہم احکام کے اوپر جو ہے یہ نمازیں جماعت کے لیے یہ تو یہاں سے ویڈیو بہرحال آپ جب دیکھیں گے تو میں اس کو ایکسپلین کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہتے ہیں یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں یہ خداوند عالم کی بندگی کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر انسان نماز نہ پڑھے تو پتہ کیا چلے کہ اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں۔ دوسرا انسجام مومنین یا مومنین کی یونٹی اور ایک جا ہونے کا جو ہے وہ ثبوت پیش کرتا ہے۔ جب آپ نماز میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو دشمن ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں، اگر انہوں نے ساتھ میں حملہ کر دیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو اسی لیے دشمن آپ کے اوپر دلیر نہیں ہوتا بلکہ اور مومنین کو سکون ملتا ہے کہ بھائی اتنے سارے لوگ ہیں، کل مصیبت پڑی تو بچا لیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا آپ تاج پور جمال پور میں رہ کر سیف محسوس کرتے ہیں، ہندو کے علاقے میں چلے جاتے ہیں پریشانی ڈر لگتا ہے۔ تو اسی طرح نماز جماعت میں انسان جب ساتھ میں رہتا ہے تو اس کے خوف کو خدا نکال دیتا ہے۔ اب یہی کہ جب انسان نماز جماعت کا آغاز کرتا ہے تو آغاز نماز جماعت کا بینیفٹ اسے یہ ملتا ہے کہ جیسے ایک جنا ہے تو اس کا ثواب یہاں پہ لکھا ہے 150، اب یہاں سے بڑھتا چلا ہے جو میں آپ کو بتایا ہے انہوں نے۔ تو میں اس ویڈیو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ بڑھ جاتی تو کہتے ہیں 2 پڑھے گا تو 600 ہو جائے گا، 3 ہوگا تو یہ 1200 ہو جائے گا، یعنی یہ 3 لوگ ایک امام ہوگا تو چوتھے ہوں گے، اس لیے 4 لکھا ہے وہاں پر۔ پھر 200 بڑھتے بڑھتے جو ہے 2400 ہو جائے گا، 4800 ہو جائے گا، اس کے بعد 9600 ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے یہ 1900، ہاں اس کے بعد جیسے 24000 ہوگا، اس کے بعد یہ دیکھیں ختم، یہ یہیں تک بڑھے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب ختم، اب یہ ان لمیٹیڈ ہو جائے گا، اب یہ بڑھتے ہی چلا جائے گا، کسی کو اس کے حساب کی طاقت نہیں ہے کہ یہ نماز جماعت کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پڑھتے وقت بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھے۔ اب جب انسان جماعت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دھیان رکھے کہ جب بھی وہ سب سے اس میں جو 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کوئی بھی رکن امام سے پہلے نہ کرے۔ پہلا شرط ہے کیا ہے؟ کوئی بھی رکن آپ کا امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا رکن امام سے پہلے ہوا تو آپ کی نماز کا فائدہ ختم ہو جائے گا، یہ ایک اہم چیز ہے۔ دوسری چیز جو نماز کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ایون یہ 2-3 احکام ہیں اس کے بہت اہم، اور ان احکام کے اندر یہی ہے کہ انسان جو ہے ایک بار صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ایون یہ لکھا ہے شریعت میں، اس میں بھی تھا کہ آپ نے اپنی نماز فرادہ پڑھ لی ہے، آپ نماز میں آئے، آپ نے آنے کے بعد اپنی نماز پڑھ لی ایک کونے میں کھڑو کے، آپ کو پتہ نہیں تھا میں یہاں ہوں اور 4-5 لوگ اور بھی آئے ہوئے ہیں، اور بعد میں نے آ کے نماز پڑھنے لگا، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ دوبارہ اس نماز کو پڑھیں میرے ساتھ۔ آپ نے اپنی پڑھ لی ہے، لیکن جماعت کی اہمیت میں آپ کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو جو آپ نے فرادہ ادا کر لی ہے دوبارہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ دوسری چیز یہ وہی ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بوڑھا آیا رسول پاس کا، میں تو اندھا ہوں اور مجھے کوئی لانے والا نہیں ہوتا، تو میں مسجد میں کیسے نماز پڑھنے کے لیے، آپ تو اتنا مسجد میں نماز کے لیے جو ہے ایمفیسائز کرتے ہیں، تو رسول نے کہا بھائی ایک کام کرو، ایک جو ہے رسی لو، اپنے گھر سے مسجد تک باندھ دو، اس رسی کو پکڑ کے چلے آنا۔ یہ پورا واقعات جی ہاں پارکنگ لاٹ سے دیکھیے سب بہت اچھی بات ہے، بخیر سر صلوات پڑھ دیجیے اللہ۔ اس کے لیے بہت اچھی بات بتائی گئی، وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ سوتے ہوئے کو جگا سکتے ہو، جاگے ہوئے کو نہیں جگا سکتے ہو۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی محمد و آل محمد، سمجھے نا؟ سوتے ہوئے انسان کو آپ آواز دو گے نا تو چوک کے اٹھ جائے گا، لیکن جو جاگا ہوا ہوگا آواز دو گے تو بنا پڑا رہے گا، پھر اٹھے گا نہیں۔ تو یہ اس کی ایک اہم چیز ہے نا۔ اب یہ دوسری، اب یہاں سے احکام شروع ہوتے ہیں، جو احکام سارے ہیں نا، یہ احکام کیا ہیں؟ تو بہرحال یہ اس کے اندر ویڈیو نہیں چل رہی، تو میں بہرحال میں اس کے تمام احکامات معلوم ہے، ایک بار صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ احکامات کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ کہ نماز میں جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے صفوں کا منظم ہونا ہے اور کنیکٹیویٹی ہے آپ کی۔ اگر صفیں منظم نہیں ہیں اور کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو جتنا کنیکٹیڈ ہے اتنا ہی آپ کی نماز ہوگی، اس کے بعد آپ کی نماز
نہیں ہوگی. یہ کنیکٹیوٹی اس لیے کہ جہاں تک بھی ہوگا آپ کو اس سے کنیکٹ رہنا ہے. اور کنیکٹ ہونے کے لیے جو طریقہ ہے وہ کہ امام جب تکبیر کہہ دے تو آپ تکبیر کہیں. امام سے آپ کا فاصلہ 1 میٹر سے زیادہ کا نہ ہو. یہ اگر 1 میٹر سے زیادہ کا انسان کو فاصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ جو آپ کی جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ایک جو ہے میٹر لکھا ہے اس میں 1 میٹر سے کم. تو یہ دیکھیے امام کھڑے ہیں, اب اس کو فوراً انسان کو پیچھے کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد اگر ایک ہی انسان پڑھ رہا ہے تو برابر میں کھڑا ہوگا, 2 انسان پڑھ رہے ہیں تو سائڈ میں کھڑا ہوگا. لیکن اگرچہ 2 سے زیادہ ہیں تو پھر انسان کو پیچھے سے اپنی نماز ہی کو شروع کرنا, پھر برابر میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بہت زیادہ رش ہے اور ذرا سی سائڈ میں جگہ ہے, تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو کر آدمی وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے بھی امکانات ہیں. یہ لگتا ہے انہوں نے اسی کو جو ہے دوسری والی جو ہے 47 تھی کے بعد سلوات پڑھ دیں. یہ 48 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں یہاں سے کام ہے نا, یہاں سے اس کے کام ہے. یہ دیکھیے شاید یہ تو یہ سب سے پہلا اس کا شرط یہ امام کی کہ امام کو مامون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. شرط نماز جماعت ہے, یہ ہے شرائط یہ ہیں. ایک بار سلوات پڑھ دیں. اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے مکان کی شرط ہے. دوسری بات جو شرط ہے نو کی یہ نماز کون پڑھ رہا ہے نا. اس کے بعد تیسری جو ہے وہ امام کو مامون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ امام ایکول رہے یا نیچے رہے. اس لیے آپ نے دیکھا بہت سی جگہ, لیکن امام اوپر کھڑا ہو جائے گا نماز باطل ہو جائے گی آپ کی. 1 بالش کا ہے صرف اس میں. کتنا ڈسٹینس ہے؟ امام 1 بالش سے بھی ماموم سے اوپر نہیں ہو سکتا. میں آپ سے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نماز پڑھانے والا آپ سے اوپر نہیں جا سکتا. نیچے چلا جائے گا لیکن اوپر نہیں جائے گا. یہ جب بھی کوئی کھڑا رہے گا تو اسے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہونا ہے. آگے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز چلی جائے گی تھوڑا سا. یہ ہے شرط نماز کی جگہ کی شرط. یعنی امام سے آپ اوپر ہو, امام آپ سے اوپر نہ ہو, آپ امام سے پیچھے ہو, امام کے آگے نہ ہو. مرد اور امام کے بیچ میں پردہ نہ ہو. لیکن عورتوں اور مرد کے بیچ میں پردہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن مرد اور عورت کے بیچ مردوں کے بیچ میں پردہ رہے گا تو ان کی نماز نہیں ہوگی. مردوں کے درمیان پردہ صحیح نہیں ہے. اچھا, کسی بھی جگہ جب کنیکٹیوٹی ہو تو 1 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ آپ کے نماز پڑھنے والے کے. اب یہ دیکھیے وہ بچہ کھڑا ہے تو اس سے اس نے ناپا ہے, بڑے سے نہیں ناپا ہے نا. تو جو آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کی کنیکٹیوٹی کے لیے 1 میٹر سے زیادہ کا ڈسٹینس آپ میں اور جماعت میں نہیں ہونا. یہ دونوں سائڈ سے ناپ رہا وہ 1 میٹر ہے نا. کیا آپ کا اس کا اگر یہ ہو گیا, گیپ ہو گیا زیادہ, تو اب یہ اس آدمی کی نماز چلی گئی, اب اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہاں اسی لیے اب کوئی آدمی نے سامان رکھ دیا, یہ رکھ دیا, کسی بھی اعتبار سے آدمی جو ہے وہ گیپ ڈال سکتا. اگر کسی نے گیپ ڈال دیا تو یہ آدمی دیکھیے کنیکٹ نہیں ہوا, آگے والا پڑھ نہیں رہا ہے, سائڈ میں بچہ ہے, ادھر نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے کیا یہ آدمی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. جب یہ اچھا 2 طرف سے آپ کسی بھی طرف سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ہے نا. 3 سائڈ سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کسی بھی طرف سے آپ کنیکٹ ہو گئے تو آپ کی نماز صحیح ہے. کنیکٹ کس اعتبار سے ہو کہ نماز پڑھنے والا صحیح نماز پڑھ رہا ہو اور آپ کے ساتھ اس جماعت میں جوائن ہو. اگر وہ کنیکٹ ہو رہا ہے, دیکھیے بچے سے کنیکٹ نہیں, لیکن یہ سائڈ سے کنیکٹ ہو گیا ہے نا. اس نے کیا وہ آگے والا اس سے کنیکٹ ہے, وہ اس سے کنیکٹ ہے, اس سے کنیکٹ ہو گیا. تو کنیکٹیوٹی 1 میٹر سے زیادہ کا ڈسٹینس سے ٹوٹ جاتی ہے. یہ دوسرا سوال ہے. تو آپ کنیکٹ رہیں بادشاہ, یہ تو خیر جو رہتی ہے لیکن دور نہیں کھڑے ہیں. اب اس کے بعد جو دوسرا مثال ہے کہ اگر مرد کے سامنے دیوار آ گئی تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے پلر آ جائے, کوئی بھی چیز آئے, اگر وہ اپنے آگے والی صف کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. عورتوں کے لیے شرط نہیں ہے, مرد کے لیے شرط ہے کہ اگر آپ اس پلر, جیسے پلر ہم پہلے پڑھتے تھے, تو ایگزیکٹلی پلر کے پیچھے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اب اس کی نماز کے اندر شرط ہیں کہ کون سی نماز میں آپ امام کو فالو کر سکتے ہیں, کون سی نماز میں نہیں پڑھ. تو آپ کی یومیہ میں کوئی شرط نہیں ہے, میں کوئی سی بھی نماز پڑھوں آپ اپنی پڑھ سکتے ہیں, ہے نا. لیکن دوسری نمازوں میں شرط ہے. وہ کیا یومیہ کے پیچھے یومیہ پڑھی جاتی ہے, نماز آیات کے پیچھے نماز آیات پڑھی جا سکتی ہے, نماز عید کے پیچھے نماز عید پڑھی جا سکتی ہے, نماز میت کے پیچھے نماز میت پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ تو سب صحیح ہے. لیکن ریورس میں کون سی پڑھی جا سکتی ہیں؟ ریورس میں کوئی سی بھی نماز کسی کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ظہر کے پیچھے آپ جو ہے وہ عصر پڑھ لیں, عصر کے پیچھے مغرب پڑھ لیں, مغرب کے پیچھے عشاء پڑھ لیں, کسی بھی جو ہے آپ کو نماز کے لیے آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کی ساری نمازیں اس اعتبار سے صحیح رہیں گی, اس میں نماز کے اندر کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی. یہ اب رہا اس کے اندر وہ نمازیں جس کے اندر آپ قضا کی نیت. اب قضا کے لیے حکم ہے کہ قضاء حتمی پڑھنے والے کے پیچھے قضاء حتمی آدمی پڑھ سکتا ہے, لیکن قضاء استحبابی پڑھنے والے کے پیچھے قضاء استحبابی ہی انسان پڑھتا ہے. تو ہم یہ جو نمازیں 6 دن کی پڑھتے ہیں یہ ہمارے کو پتہ نہیں ہماری قضا ہیں یا نہیں ہے, ہے نا.
لیکن ہم احتیاطاً پڑھتے ہیں. اس کے لیے ہے کیا کہ نماز مستحب کے پیچھے نماز مستحب پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نماز مستحب جماعت سے ہوتی نہیں ہے، اس لیے نماز مستحب اور نماز واجب پڑھنا صحیح نہیں. میں اگر مستحب نماز پڑھاؤں تو آپ اپنی نماز میرے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مستحب نماز میں جماعت نہیں ہوتی سوائے عیدین کے، اور کوئی نماز نہیں ہے کہ جس کے اندر جماعت جو ہے ہو سکتے. یہ شرط جماعت میں ہے. اب اس کے بعد جو دوسری شرط ہے کہ وہ امام جو پڑھاتا ہے بالغ ہو، عاقل ہو، اس کا عادل ہو، اس کے بعد اس کے پاس جو ہے قرات اس کی صحیح ہو، اور امام جو ہے مرد ہو. عورت کے لیے عورت پڑھا سکتی ہے، لیکن اس کی شرائط الگ ہیں، وہ برابر میں کھڑی ہوتی ہے، آگے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بہرحال دوسرے احکامات ہیں جس کی بہت سی ڈیٹیل ہے دوسری، لیکن بہرحال یہ اس میں آئے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے بیان کر دی گئی. لیکن اب یہاں پر جو کوئی بھی آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہوا آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ہوا انسان نماز ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے. اس کے بعد ایک فرق اور تھا اس کے اندر کہ اگر آپ کو بعد میں پتہ چلے. جی ہاں، چیئرز کا حکم الگ ہے. چیئرز کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ ریئلی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ چیئرز پہ پڑھیں تو آپ چیئرز پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے آپ کو نہیں کہا ہے، ہاں اس کے پیچھے کنیکٹ کرتے ہیں وہ، لیکن کنیکٹ کرنے کے اندر ان کو منع نہیں. لیکن یہاں 2-3 احکام اہم، کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں. اس کے اندر بہت سے احکام تھے اور مجھے کوئی عرض کرنا تھا اس کو آپ کو خاص کر کے. جو سب سے پہلے جگہ کے احکام پہ 2 چیزیں سن لیجیے. مجھے بہرحال 12 محرم مطلب 10 محرم کو اور 21 رمضان کو یہ پرابلم جعفری سینٹر میں آتی ہے، تو اسے سن لیجیے. وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی جگہ کا ریزرو کرنا نماز جماعت کے لیے جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ آپ نے خود ریزرو کی ہو. وہ ریزرو کیسے کیوں کہ آپ آئے ہوں، آپ نے اپنی سجدگاہ رکھ دی ہو، سامان رکھ دی ہو، اور اضطراری کیفیت میں، گھومنے نہیں، اضطراری کہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا ہو اور آپ وضو کرنے گئے ہوں، فون کا آنسر کرنے گئے ہوں اتنی دیر کے لیے، ہے نا، کسی کو کچھ بتانے گئے ہوں، بلانے گئے ہوں، اضطراری طور پر آپ اٹھ کر گئے ہیں تو آپ کی جگہ کے اوپر کوئی اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ کال کر کے کہا مولانا میری جگہ روک لینا، تو نہ تو میں روک سکتا ہوں نہ آپ کی نگاہ میں ہوگی. کوئی کسی کے لیے جگہ ریزرو نہیں کر سکتا ہے. شریعتاً یہ الاؤڈ نہیں ہے. فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے اس میں. یہ یاد رکھیے، دھیان کے یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے جگہ ریزرو کر کے رکھ دیں. کیونکہ آپ کے لیے جگہ ریزرو ہو تو سارے مجتہدین کے لیے کسی کی جگہ. اچھا ریزرو کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ سنیے، صلوات پڑھ دیں ایک بار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ریزرو کیسے ہوتی ہے؟ ریزرو آپ کے پرسنل بلونگنگ سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ریزرو تسبیح و سجدہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ اپنا پرسنل بلونگنگ سے کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ اپنا رومال چھوڑ جائیں، پرس چھوڑ جائیں، خالی کر کے صلوات پڑھ دیں. اللہم محمد. آپ کہیں مولانا نے کہا تھا پرس چھوڑ گیا، میں چھوڑ گیا، مولانا پیسے چلے گئے میرے گلے آئے. تو آپ کا کوئی پرسنل سامان ہو جو آپ اس وقت، کیونکہ آپ نے نماز پڑھی، کوئی پڑھ رہا ہے میرے پیچھے اور اس کو مجبوری میں جانا پڑ رہا ہے، تو شریعت نے اس کی جگہ کا احترام کیا ہے. اس کی جگہ کا احترام کیا، وہ سالڈ ہے، اس میں کوئی، وہ سب مراجع کے نزدیک سیم ہے، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے کسی بھی اعتبار سے کسی اور کی جگہ کو ریزرو نہیں کر سکتے بغیر اس کے کہ وہ خود ہیں. اچھا یہ ریزرو کتنی دیر تک چلے گا؟ یہ یاد رکھیے، اس میں بہت بڑا، یہ ریزرویشن صرف اتنی دیر تک جب تک نماز کا آغاز نہیں ہوا ہے. اگر میں تکبیر کہی اور کنیکٹیوٹی آپ کی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے تو پھر ریزرویشن ختم ہو گیا. چاہے آپ کا پرسنل بلونگنگ پڑی ہے، اب وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جو ہے آپ ٹائم پہ نہیں آئے. جب ٹائم پہ نہیں آئے تو آپ کی اس ریزرویشن کو جو اس نماز کے ساتھ کنیکٹڈ تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ پوری نماز کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا پرسنل سامان کو سائڈ میں ہٹا کر پھر آدمی میں آگے بڑھ کر نماز کو کون بڑھے گا؟ جو بالکل برابر میں کھڑا ہوا آگے بڑھ جائے گا. جی ہاں، آپ نیت چینج کریں تو وہ آپ فرادہ کریں گے نا، لیکن فرادہ سے زیادہ بہتر آپشن ہے کہ آپ آگے بڑھ کے چلے آئیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری جو ہے وہ ڈسٹینس کٹ رہا ہے تو آپ جماعت میں بغیر قبل رخ کو توڑے ہوئے پاس میں آ سکتے ہیں. آپ کو منع چلنے کی نہیں ہے. جیسے اس کے اندر حکم یہ ہے کہ میں نماز رکوع میں ہوں اور میں رکوع میں نے اللہ اکبر کہا، آپ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نے 3 بار کہا، لیکن آپ کو پتا مسجد بہت بڑی، میں وہاں ہوں، جماعت یہاں ہو رہی ہے، میں اتنی دیر میں بھی دوڑوں گا تو نہیں پہنچ پاؤں گا. تو آپ وہیں پر ڈور سے اندر آتے ہی سامنے جماعت دیکھ رہے ہوں، اللہ اکبر کہہ کے وہاں شامل ہو جائیں، اس کے بعد اسٹریٹ چلتے ہوئے آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں.
اگر ایسا کبھی موقع آئے تو یہ آپشن ہے. تو آدمی ہاں چالو نماز میں آپ نے نیت کر لیا, نیت کرنے کے بعد آپ اسٹریٹ آئیں گے. ایسا نہیں کہ جائیں تو سجدہ کر لیں ادھر لگائیں پھر آئیں, صلوات پڑھ دیں اللہم صل محمد والے. حالت نماز آپ کی ٹوٹنی نہیں چاہیے, آپ اسٹریٹ چل کر آگے جماعت کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہاں ایک اور چیز تھی وہ جو انہوں نے اشارہ کیا بہت اچھا, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مائک بند ہو جاتا ہے. سنیے, اگر مائک بند ہو جائے اور آپ کو ایسا لگے کہ اپوزٹ سائڈ میں آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, مردوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مرد تو مجھے دیکھتے ہیں اور آپ مجھے, میرے پیچھے والا دیکھ رہا ہے, اس کے پیچھے والا دیکھ رہا ہے, تو آپ کی نماز میں کوئی کبھی پرابلم نہیں آئے گی. پرابلم لیڈیز میں آتی ہے کہ لیڈیز دیکھ نہیں رہی ہیں اور نہ میری آواز سن پا رہی ہیں. تو ہائیلی ریکمنڈیڈ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے پیچھے ہے یا کوئی ایک مکبر بن جائے, اور کوئی مکبر بننے کے بعد اس کے اوپر لازم ہے کہ اب وہ مائک کا کام کرے گا, ایکو کرے گا. وہ میں نے اللہ اکبر کہا تو 4-5 لوگ ایک ساتھ زور سے اللہ اکبر کہیں گے. جماعت میں نہیں کہہ سکتے ورنہ مجھے لگے گا میں غلط پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ جب ایکو کب کہیں گے, جب میرا جو ہے پتہ ہے کہ میری آواز ان تک نہیں جا رہی, تو آپ کو میڈیا بننا ہے, اور آپ کو میڈیا بننے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتا ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں سن پا رہی ہیں, بالکل ادھر کونے میں کسی کی آواز مرد کی بھی آپ بزور رہے ہیں, تو پھر اس کو اجازت ہے کہ پھر وہ اپنی نماز, اگرچہ اس نے میرے ساتھ ارکان انجام نہیں دیے, 2 صورت ہے, اگرچہ اس نے جماعت کی نیت کو نہیں بھی بدلا اور اس نے اپنی جماعت کو اس نیت سے کہ وہ میرے ساتھ فالو کر رہی ہے اور فالو کیا, اور شاید فالو نہیں کر رہی ہے, تو اس کی نماز فرادہ کاؤنٹ ہوگی, باطل نہیں ہوتی, یہ اس میں ہے باطل نہیں, لیکن اس کی نماز فرادہ کاؤنٹ ہوئے. لیکن اگر چاہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو فالو ہی نہیں کر پا رہا, مجھے پتہ نہیں پڑ رہا کہ یہ رکوع ہو رہا ہے کہ سجدہ ہو رہا ہے نا, تو اس حالت میں پھر وہ ہم اپنی نماز کو فرادہ کی نیت سے کر سکتی ہے, اور آٹومیٹکلی فرادہ آپ کی نماز کاؤنٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی شرک نہیں رہ جاتا. لیکن اصل کیا ہے, وہی جو فائدہ ہے, وہی جو بینیفٹ ہے جو جماعت کا ہمیں ملنا چاہیے, اس جماعت کے فائدے کو ہم ترک نہ کریں. یہ ہے, تو اس ترک نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے بینیفٹ ہم کو ملنے چاہیے. تو نماز کے اور احکامات بھی ہیں, سارے دوسرے احکامات یہ ہیں کہ جو نماز آپ کی ظہر اور عصر کی ہے, کیا چیز دہرائی جاتی ہے, کیا چیز نہیں دہرائی جاتی, تو آپ کو علاوہ 2 سوروں کے سب چیز دہرانی ہے. یہ اس کے احکام میں نماز جماعت میں صرف 2 سورے ہی ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں. اب پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو اس کا ایکچوئل حکم یہ ہے کہ اگر آپ امام کو سن رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے دہرا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے کانوں میں امام کی آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کو دہرانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ظہر اور عصر میں جب میں آہستہ پڑھتا ہوں یا اخفا میں پڑھتا ہوں, چاہے میری آواز آپ کو آئے, لیکن آپ کو دہرانے کی ظہر عصر میں اجازت نہیں ہے. ظہر عصر میں کوئی بھی آدمی کسی کی نماز میں اگر جماعت کی آپ نے نیت کی ہے تو آپ دونوں سوروں کو دہرا نہیں سکتے, ریپیٹ نہیں کر سکتے میرے پیچھے. مغرب عشاء میں ریپیٹ کی اجازت ہے اس کنڈیشن پر کہ امام کے پیچھے پیچھے رہے, امام کے آگے آدمی نہ جائے. یہ اس کا لو ہے, یہ اس کنڈیشن سے انسان کو نماز جماعت کو فالو کرنا ہے. تیسرا اور خاص احکام کہ اگر آپ نے غلطی سے سر اٹھا لیا ہے رکوع سے یا سجدے سے, اور دیکھا کہ امام جو ہے ابھی رکوع میں اور زیادہ ذکر کر رہا ہے یا سجدے میں اور زیادہ ذکر کر رہا ہے, تو آپ امیڈیٹلی واپس اسی پوزیشن میں جائیں گے جہاں امام ہے. آپ اپنی پوزیشن پہ رہ نہیں سکتے, آپ کو امیڈیٹ واپس سجدے میں نہیں وہ یہ شرط یہی کہ آپ, یہ 3 شریعت نے جماعت کا اتنا احترام رکھا ہے کہ ان 3 سجدوں کو 3 سجدے کاؤنٹ نہیں کیا ہے. یہ سجدے کا یہ حکم ہے. لیکن اسی جگہ آیت السیستان حکم ہے کہ آپ بہت فاسٹ نماز پڑھ رہے تھے, باؤنسی جگہ تھی, آپ کا سر باؤنس ہو کے آ گیا ڈبل, تو وہ 2 سجدے ہو جائیں گے, پھر تیسرا نہیں کر سکتے, یاد دھیان رکھیے گا. اور تیسرا تھا تو پھر نماز آپ کی محل اشکال ہے, آپ کو سجدے سیو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اختیاری نہیں کیا, اضطراری ہوا اس لیے. لیکن اضطراری کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ جماعت کے اور فرادہ کے لو میں بہت بڑا فرق ہے کہ جماعت میں آپ کو رکوع کی حالت میں دوبارہ جانا ہے, سجدے کی حالت میں آپ کو دوبارہ جانا ہے, آپ کو اپنے اسٹیج کے اوپر رکنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے اس کی ریسپیکٹ آپ کو کرنی ہے, پیچھے ہمیشہ رہنا ہے, آگے نہیں جانا ہے. یہ اس کا سب سے انٹینشنلی ہے. انٹینشنلی جاتا ہے تو نماز اس کی بات ہو جائے. اگر انسان بار بار جو ہے ان انٹینشنلی بھی جا رہا ہے تو فرادہ کی نیت ہو جاتی ہے اس کی. لیکن اگر آپ انٹینشنلی کرتے ہیں, پیچھے رہتے ہیں تو کوئی. اور ہمارے استاد بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ جلدی کر کے کرو گے کام, میرے پہلے سلام تو پھیر نہیں سکتے ہو, صلوات پڑھتے اللہم صلی محمد والے, فاسٹ کر کے جاؤ گے بھائی, انجن سے آگے تو ڈبہ بھاگ نہیں سکتا تو پیچھے ہی پیچھے رہنا پڑے. تو اس کا اصول یہی ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے ہی رہنا, اپنے انٹینشنلی کبھی آپ کو. جی ہاں
ہاں ہاں یہ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے پلیز اس کو یاد رکھیے. یہ لاسٹ مسئلہ سن لیجئے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور میں ویٹ کرتا سب آ جائیں تاکہ آپ اس کو سن لیں انشاءاللہ. تو میں یہیں پہ اس کو ختم کرتا ہوں، بات کو سنیے. نماز کے کنیکٹیوٹی کے لیے چین بنانا ضروری ہوتا ہے. جب تک چین نہیں بنے گی تب تک آپ کی نماز کنیکٹ نہیں ہوگی. جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو جو میرے پیچھے کھڑا ہے اسے فوراً اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اگر اس نے نہیں کہا تو دونوں اگر سائڈ والے جن کا ڈسٹینس مجھ سے 1 میٹر سے کم ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جن کا ڈسٹینس مجھ سے 1 میٹر سے زیادہ ہے وہ مجھ سے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہے، تو وہ لوگ اللہ اکبر اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ان کے برابر والا نہ کہے. تو پہلی صف میں جو تکبیرۃ الاحرام کا آغاز ہوتا ہے وہ امیڈیٹلی پیچھے کھڑے ہونے والے سے ہوتا ہے. اور لازمی ہے کہ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں، اقبال بھائی کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی یہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس احکام کو جانتے ہیں اور وہ امیڈیٹلی کہتے ہیں. پھر بعد میں سائڈ میں جو لوگ آتے ہیں پھر اس کے اعتبار سے دونوں سائڈ میں جائیں گے. پھر آپ کو، اب آپ چاہے لاسٹ میں کھڑو کہیں بھی کھڑو، آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی صرف اتنی ہے کہ آپ کے آگے یا رائٹ یا لیفٹ والے نے کسی نے کہا ہے. اگر 3 سائڈ سے کسی نے کہہ دیا تو اللہ اکبر کہیں. جب تک 3 سائڈ میں سے کسی ایک نے نہیں کہا ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے. کب تک؟ جب تک میں رکوع میں نہ جاؤں. جب تک میں رکوع میں نہ جاؤں آپ کو ویٹ کرنا ہے. جی ہاں 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 اصل میں کیا ہوتا ہے، نیت جو آپ کو ہوتا ہے نا، نیت کرنے کے لیے آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نیت کر کے دل میں رکھتے ہیں. دہراتا بھی ہے تو یہ کہ پہلے سے کر لیں. جب میں کہہ رہا ہوں نا ان صلاۃ و نسک مہیا، اسی لیے کہتے ہیں تاکہ آپ وہ نیت کو اپنے دل کے اندر ایک بار دہرا لیں. جیسے میں اللہ اکبر کہیں آپ تیار ہیں نیت کر کے، آپ کو اللہ اکبر کہنا اور جڑ جانا ہے. جی ضروری ہے، ہر ایک کی ضروری، نیت تو ضروری ہے. اور نیت میں جب ہاں نہیں تو آپ پہلے سے کر لیتے نا. میری نیت کے بعد جب تک آپ تک آئے گا بہت ڈسٹینس ہوتی ہے. جی نہیں ضروری نہیں، دل میں کافی ہے. جی اچھا اگر آپ کنیکٹ نہیں ہے تو نماز فرادہ ہو جائے گی، جماعت ہوگی نہیں نا. کس میں؟ کسی بھی جگہ پر، کوئی بھی جگہ پر جہاں کہیں پر بھی آپ جماعت میں ہیں، پہلی سے لگا کے لاسٹ کونے تک، جب تک آپ نے اپنے تینوں سائڈ میں سے کسی ایک کو تکبیر کہتے ہوئے نہیں سنا ہے تب تک آپ تکبیر نہیں کہہ سکتے. ٹوٹل کنیکشن ہے. جی سجدے سے وہ واجبات کہ جن کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے اور آپ نے انجانے میں کی ہیں. جی ہاں 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 آپ کیونکہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ صحیح ہے. آپ ان کا مثال دیں. اقبال بھائی کیا کریں گے؟ تو اقبال بھائی جہاں پر بیٹھے ہیں، اگر شعیب بھائی 1 میٹر کا فاصلہ کریٹ کیے ہوئے ہیں تو اقبال بھائی نہیں کر سکتے. لیکن لگتا ہے کہ شعیب بھائی میری طرح تھن ہے، 1 میٹر کا نہیں ہے، ان کا وجود آدھے میٹر کا ہے تو کہہ سکتے ہیں. یاد رکھیے اس کا لو یہ کہ جیسے نہیں کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی صف، پہلی صف کا ایشو نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ جماعت میں جب تک بھی آپ کو یہ پتہ نہ لگے کہ آپ کے آس پاس والے نے تکبیر کہہ دی ہے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے. جیسے یہاں اللہ اکبر اقبال بھائی نے کہا، کوئی آدمی پیچھے نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر جب تک آپ کا اللہ اکبر کی چین آپ تک نہ آئے. چین آنا چاہیے آپ تک، کنیکٹیوٹی ہونا چاہیے آپ تک. ضروری نہیں، کہیں تو اچھا ہے، واجب. جی 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 ہاں مصافحہ کرنا مستحب ہے. اگر آپ کی دیکھیے 2 چیزیں اس میں نے بتایا نا، ہمیشہ ہر احکام کے ساتھ دوسرا احکام جڑا ہوا ہے. ایک احکام دوسرے احکام سے انٹرپٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ جب تک مصافحہ کر رہے ہیں آپ کا جو بیٹھنے کی سٹائل ہے، جو تشہد، وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. اگر وہ باقی ہے تو کتنی دور بھی آپ کا ہاتھ جائے کر لیں، وہ ٹوٹ جائے گی. تو جو تسبیح پڑھنے کا ثواب، میں نے پڑھا تھا چھٹے امام کی حدیث یا کسی امام کی حدیث، کیا کہا تھا کہ آدمی صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ تسبیح اگر آپ پڑھتے ہیں نا، تسبیح جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو تسبیح پڑھتے ہی آپ نے بغیر اپنا جو ہے یہ زانو توڑے تسبیح پڑھی ہے تو تسبیح ختم ہوتے ہی خدا آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. تو وہ ایڈوانٹیج آپ کو چلا جائے گا. تو آپ اتنا ہی جھکیں جتنا آپ کا ہاتھ نہ ہو. ساتھ میں کر لیں، آپ کو کوئی پیچھے سے ہاتھ بڑھاتا کر دیں، کوئی فرق نہیں. ہاں بس یہ کہ آپ کا جو بیٹھنے کی سٹائل ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. خیر بعد میں احکام ہے، میں کھڑا ہوں انشاءاللہ، کسی کا انڈیویجول سوال ہے تو آپ دے دوں گا. لیکن ٹرائی یہ کریں کیونکہ آج آپ 6 دن کی نماز پڑھیں گے اور آج اس کے اندر بہت فاسٹ ہوگی، اس لیے سب سے کہ ایک ساتھ تسبیح کہیں. اس کا کیوں تکبیر کہنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ سے بسم اللہ بھی چھوٹ گئی جماعت کی
بسم اللہ بھی چھوٹ گئی جماعت کی. کہتے ہیں کوہ ابو قبیس کے برابر بھی سونا لے کر جائیں گے اس دن تو اس کا ریمبرسمنٹ نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے جتنا خود بھی جلدی کہیں اور دوسروں کی اپرچونٹی چھوڑیں کہ تیزی سے آپ کی جماعت میں وہ لوگ چین بنا کر جڑ جائیں. لیڈیز انتظار کرتی ہیں کہ جب تک آپ کے برابر میں وہ نہ کہیے. یہ کہنے والے زور سے. دیکھیے ایک اور ہے احکام کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے خاص کر کے کونے میں وہاں پر جو لیڈیز کو کنیکٹ کرے وہ ذرا ضرور زور سے ضرور کہیں تاکہ لیڈیز کو پتہ چلے کہ یہ صف میں ہو گیا, وہ صف میں ہو گیا, وہ صف میں ہو گیا, تاکہ اس کے ساتھ آغاز. لیڈیز کبھی بھی میری آواز پہ تکبیر نہیں کہہ سکتی چاہے وہ پہلے صف میں, کیونکہ لیڈیز مجھ سے چوتھی یا پانچویں صف میں جڑی ہوتی ہیں. اس لیے آپ میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ تکبیر کہنا ہے تب جا کے وہ دیکھیے. یہ سب اس کے احکامات تھے, میں نے بھی ویڈیو سے دکھائے تھے. بہرحال اب یہ ویڈیو میں بار بار چلا نہیں سکتا ہوں کہ